السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ یہ بنی اسرائیل کس کا لقب تھا؟ یعقوب علیہ السلام کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سبحان الذي، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جس نے رات کو سیر کروائی، چلایا اپنے بندے کو، لیلن رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا، وہ مسجد اقصی کے بابرکت بنایا ہم نے اس کے آس پاس کو۔ یہ سفر کیوں کروایا؟ لِنُرِيَهُ، تاکہ ہم دکھائیں اسے، من آیاتنا اپنی نشانیاں، انہو هو السمیع البصیر، یقیناً وہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے، اس کے بہت سارے الفاظ تفسیر طلب ہیں، اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے لفظ سبحان۔ یہ سبح یسبح، تسبیح سے مصدر ہے، یہ سبح یسبح، اس سے تسبیح سے یہ مصدر ہے۔ اچھا، جب اس کو ہم پڑھیں گے نا سبح یسبح، تو اس کا مصدر آتا ہے تسبیح، اسی کا فعل لازم آتا ہے سبح یسبح، سبح یسبح، یہ سبحان اسی سے ہے، سبح یسبح تسبیحا، یہ ہے باب تفعیل سے، اور سبح یسبح یہ باب فعل یفعل ثلاثی مجرد ہے، تو تسبیح باب تفعیل سے ہے اور سبحان باب ثلاثی مجرد سے ہے۔ دونوں کا معنی کیا ہے؟ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو ہر عیب سے پاک قرار دینا۔ جب ہم سبحان کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے انزہ اللہ تنزیہا، انزہ اللہ تنزیہا، میں اللہ رب العزت کو ہر عیب سے پاک کرتا ہوں۔ اچھا، اب ہے، یہ تو ہو گیا اس کا لفظی ترجمہ کہ یہ سبح یسبح سے سبحان ہے، ثلاثی مجرد سے، جس کا معنی ہر عیب سے پاک کرنا۔ دوسرا یہ اس کا استعمال کب ہوتا ہے؟ جب کسی عظیم واقعے کا ذکر ہو، عظیم خبر ہو، عظیم حادثہ ہو، عظیم معاملہ لاحق ہو جائے خلاف توقع، تو ایسے معاملات میں حیرت کا اظہار لفظ سبحان سے کیا جاتا ہے۔ نماز میں غلطی ہو جائے، اس کے لیے کون سا لفظ ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول جب کوئی ایسی بات سنتے تھے دو لفظ استعمال کرتے، اللہ اکبر یا سبحان اللہ۔ ہم حیرت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ ہم جب حیرت کا اظہار ہم کیسے کرتے ہیں؟ عجیب مختلف الفاظ ہیں، او کیا ہو گیا، ٹھیک ہے، واو واو، یہ بھی لفظ بولتے ہیں نا، سبحان اللہ، کیسی خوبصورت زبان ہے یہ،
اللہ اکبر سبحان اللہ. حیرت کا اظہار ہو رہا ہے, اس میں بھی اللہ کی تسبیح ہے. اب اس موقع پر سبحان اللہ کیوں کہا گیا؟ اس موقع پر کیونکہ اس میں جس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے انسان کی عقل کے توقع کے خلاف ہے, بظاہر اس کا وقوع ناممکن ہے. تو ظاہر ہے جب انسان کی عقل کے قبول کرنے میں یہ واقعہ ایک حیرت زدہ ہے تو اس موقع پر سبحان اللہ بنتا ہے. دوسرا اس میں لفظ استعمال ہوا ہے اسرا. اسرا یہ باب افعال سے, اسرا یسری, اسرا اسرا مصدر ہے اور یہ لفظ استعمال ہوتا ہے رات کو سفر کرنے کے لیے. رات کے زمینی سفر کے لیے لفظ اسرا استعمال ہوتا ہے. ہاں اب اس پہ بات کرتے ہیں. پہلے اسرا سمجھ گئے, رات کے زمینی سفر کو کہتے ہیں. اس کے بعد ہے لفظ عبد. مقام کتنا عالی ہے, معراج کروایا جا رہا ہے اور اس موقع پر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ عبد ہے. کیوں؟ اتنی بڑی فضیلت حاصل کس کو ہوئی؟ عبداللہ کو. وہ اللہ کا بندہ ہے, اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے, وہ اللہ کا بندہ ہے. یہ جو کمال دیا ہے نا یہ خالق کائنات نے دیا. حالانکہ اس عظیم موقع پر جب کوئی عظیم موقع ہوا ہمارا دستور کیا ہوتا ہے؟ اس کا اظہار شان و شوکت سے کیا جاتا ہے کہ فلاں مثلا اشتہار میں کسی بڑے شیخ کو بلا رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا مرچ مسالہ لگاتے ہیں, شیخ العرب والعجم, محدث, محقق, فلاں فلاں, شیریں بیا, واحد خوشحال, خطیب ابن خطیب وغیرہ وغیرہ, کیونکہ بڑا موقع ہے. لیکن اس بڑے موقع پر رب العالمین نے تواضع والا لفظ استعمال کیا اپنے پیغمبر کے لیے, عبد. اس لیے رسول اللہ کو نور کہنا یہ آپ کی توہین ہے, رسول اللہ کی توہین ہے. عورت جب عورتوں کی امامت کروائے گی تو سبحان اللہ بول سکتی ہے؟ کیوں بولنا ہے اس نے؟ عورت کے لیے صرف وہی طریقہ تصفیق, تالی بجانا ہے. کسی موقع پر شریعت نے چپ کروایا ہے تو کافی ہے نا, اس میں تو چپ کرنا چاہیے, یا اس میں بھی بولنا ہے نا. بڑی مشکل سے اس جگہ شریعت نے کہا چپ رہنا ہے, وہاں بھی آپ کہہ رہے ہیں بول سکتے ہیں. لیلن, جی ہاں بالکل, عبدہ کی ضمیر لفظ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے, یعنی اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے جو الذی میں موجود ہے. جو فصاحت اور بلاغت ہے نا, اس فصاحت اور بلاغت میں لفظ عبد اور لفظ رسول پر تھوڑا سی گفتگو ہے. عبد کا منتہا اللہ ہے, رسول کا منتہا عوام ہے, لوگ ہیں. تو شان و شوکت لفظ عبد میں ہے کیونکہ اس میں نسبت کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اور رسول میں اللہ کی طرف سے پیغام نیچے لے کر آیا ہے, یعنی اس کا منتہا الناس ہے کیونکہ رسول نے رسالت لوگوں کو پہنچانی ہے. عبد کا منتہا اللہ ہے, اس لیے جب عبداللہ کہا جاتا ہے تو اس میں شان و شوکت زیادہ ہے. جی رسول اللہ کا ہے لیکن مطلب اللہ کا پیغام رساں, تو پیغام لے کر ادھر آ رہا ہے نیچے کی طرف. امامت کرا سکتی ہے, کبھی کبھار کرا سکتی ہے عورت. یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے عورت کو پیچھے رکھا ہے کہ آپ نے امامت نہیں کروانی, امامت جو ہے مرد کا کام ہے, آپ پیچھے رہیں. تو کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر عورت نے امامت کروانی پڑ گئی ہے تو بیچ میں کھڑی ہوگی, آگے نہیں جا سکتے. آگے اس وقت جب جائے گی جب جنازہ ہوگا اس کا, تبھی ہوگی نا آگے.
امام پیچھے ہوگا وہ آگے ہوگی، اس کے علاوہ پیچھے ہی ہوگی، صف کے اندر ہی. اچھا اس کے بعد لفظ استعمال ہوا لیلن، اسرا میں آ گیا تھا، رات کو سفر کروایا، لیکن اسرا کے اندر صرف اتنی بات تھی کہ وہ سفر رات کو ہوا، اور یہ بات کافی نہیں تھی. لیلن نے یہ بتایا کہ وہ پوری رات میں نہیں ہوا. لیلن نکیرہ لا کر، لیلن کو نکیرہ لا کر بتایا رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا، یہ قلیل حصے میں ہوا ہے، رات کے کثیر حصے میں بھی نہیں، تھوڑے سے حصے میں. اپنے رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو زمین سے زمین تک اور پھر آسمان تک، پھر وہاں سے واپس، اور یہ ہے اصل کمال. سر آپ عورتوں سے بہت ناراض لگ رہے ہیں. عورت سے کون ناراض ہوگا جی؟ بالکل نہیں. ہاں عورتوں کے مسائل آ رہے ہیں تو پھر بات تو ہوگی نا. تو جو حق ہے، تو اگر حق بیان کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ شاید اس میں کوئی ناراضگی ہے یا کوئی اور بات ہے تو آپ کا ذہن ہوگا. ٹھیک ہے گیا. اب مسجد حرام، مسجد حرام یہ حرام حرمت سے ہے، اللہ نے اس مسجد کو حرمت والا بنایا ہے، اور یہ الحرام اس کی صفت ہے. حرمت کیا ہے؟ حدود حرم کا تحفظ اللہ نے اس طرح کیا ہے کہ وہاں پر قاتل کو بھی دیکھ لیں، اپنے باپ کے قاتل کو بھی، تو آنکھ کے اشارے سے اسے دھمکانا بھی منع ہے، پتا توڑنا منع ہے، شکار آپ کے سامنے ہے تو شکار کرنا حرام ہے. ایسی حرمت اللہ رب العزت نے اس جگہ کی رکھی ہے. مسجد اقصی، اقصی کس کو کہتے ہیں؟ دور، دور، دور مقام کو کہتے ہیں. تو چونکہ مسجد حرام سے بیت المقدس، مسجد اقصی 40 دن کی مسافت کے بقدر ہے، اس لیے اس کو اقصی کہا گیا ہے. یہ اقصی مسجد حرام کی بنسبت کہا گیا ہے. تو بیت المقدس کہاں ہے؟ فلسطین کا ایک شہر القدس، یہ ایلیا جسے کہا جاتا ہے، وہاں پر ہے. اس کے بعد کہا بارکنا حولہ. جی ہاں، الحرام میں کسرہ اس لیے کہ مسجد کی صفت ہے، یہ المسجدی الحرامی صفت ہے اس کی، اور مسجد من کی وجہ سے مجرور ہے. تو ہم نے اس کے ارد گرد کو بابرکت بنایا. یہ برکت اس لیے کہ یہ علاقہ قدرتی طور پر نہروں اور پھلوں والا، انبیاء کا مسکن اور انبیاء کا مدفن رہا ہے. 3 چیزیں، 4 چیزیں بلکہ. ایک تو یہ نہروں کا قدرتی طور پر نظام خوبصورت ہے، پھلوں کی، سبزیوں کی، سبزیات کی فراوانی وہاں پر، اور پھر انبیاء کا مسکن بہت زیادہ ہے اور انبیاء کا مدفن بھی ہے. ان وجوہات کی وجہ سے یہ باعث برکت ہے. اب اس میں یہ کہا گیا کہ ہم نے یہ سیر کیوں کروائی، اس کی علت بتائی جا رہی ہے. لنوریا، یہ لام کون سا ہے؟ تاکید کا. اچھا شکر ہے یہ نہیں ہے، ورنہ یہی سے جواب آ رہے ہوتے. لام تعلیل کہتے ہیں اس کو، لام علت ہے. لام کیا ہے؟ یہ ہے لام کیا ہے، لیکن لام کیا بہت سارے کام کے لیے آتا ہے، تو یہاں علت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے. اور اس کے اندر ان مقدر ہوتا ہے، ان، جس کی وجہ سے اس کے بعد فعل منصوب ہوتا ہے. تاکہ ہم دکھائیں انہیں من آیاتنا، اپنی کچھ نشانیاں، کچھ نشانیاں. تو وہ کون سی نشانیاں تھی؟ اللہ نے عجائبات دکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک تو یہ پورا کا پورا سفری معجزہ ہے، خر کی عادت ہے، تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی انسان.
दूसरा, नबी अलैहिस्सलाम के उस मेराज पर एक तो बैतुल मक़दस ले जाकर वहां एक शरफ क्या दिया गया, अंबिया सारे इकट्ठे कर दिए गए, आपके पीछे नमाज पढ़ी उन्होंने, जिसकी वजह से आपको लक़ब मिला इमामुल अंबिया का। फिर आसमानों की सैर, हर आसमान पर नबी से मुलाकात, फिर रब्बुल आलमीन से हम कलाम होना, जन्नत जहन्नम के मनाजिर, फिर वहां से तहाइफ का मिलना, सारी चीजें रब्बुल आलमीन ने अपने पैगंबर को दी, दिखाई, और ये सारे के सारे मौजज़ात हैं, सारे के सारे एक से बढ़कर एक है। तो ये है वो निशानियां जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पैगंबर को दी हैं। 3 बुनियादी तौर पर आपको निशानियां बताई, वो कौन सी हैं, जो इनामात दिए हैं 3 बुनियादी तौर पर। नमाजें, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, जो मुशरिक नहीं वो माफ कर दिया जाएगा। तो ये सफर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक है इसरा और दूसरा मेराज। इसरा अपनी जगह पर मौजज़ा है और मेराज उससे बढ़कर मौजज़ा है। मैंने बताया था अब पूरे सफर को मेराज क्यों कहा जाता है। मेराज लफ्ज इस्तेमाल कहां से हुआ है, उरीजबी से, हदीस में उरीजा का लफ्ज आया, उरीजबी। तो ये रजब की कौन सी तारीख को हुआ, ना साल का पता है, ना महीने का पता है, ना तारीख का पता है। अगर किसी को पता है तो पाकिस्तानी कौम है बस। 27 रजब लाइटें जलानी है, और वो भला चाइना का अगर लाइटें ना बनाते तो जलाते कैसे, वो मेराज कैसे मनाई जाती। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन। अब आप देखेंगे इस महीने में भी रबीउल अव्वल जो शुरू हो रहा है, लाइटिंग उसमें भी बहुत होगी। बाज बंधु ने तो अपने सर पर लाइट लगाई हुई होती, अपने जिस्म पर भी लाइटें बांधी हुई होती, ये आ रहा है नबी इस्लाम का मिलादी अलैहियाज़ बिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो है वो आपके अकायद और अकीदतों को तस्लीम करना है, ना कि उसका मजाक उड़ाना है। जी वो इस्तिस्नाई, वो सिर्फ वो जो जंग के हवाले से जो बयान हुई है, हाँ उसमें है मुजी जानवर। 5 जानवर ऐसे हैं। सवाल आया कि मस्जिद, जो मस्जिद हराम की बात हुई है, हरम मक्की है, हरम मदनी है, क्या वहां पर किसी भी जानवर को नहीं मार सकते। तो हदीस में 5 जानवरों का जिक्र आया जिसको मार सकते हैं। लाइट्स क्यों जलाई जाती हैं, मस्जिद हराम को मस्जिद अल हराम क्यों बोलते हैं, वो इसलिए यहां पर तो अल मस्जिद की सिफत आ रही है ना, अल हराम इसलिए बोला गया है उसको, हुर्मत की खास नौयत है इस वजह से भी। अच्छा, 5 जानवर ऐसे हैं जिनको मारा जा सकता है हुदूद हरम में भी, जहां आप पत्ता नहीं तोड़ सकते, जहां कातिल को कुछ नहीं कह सकते। कौन से हैं, नंबर 1 सांप, बिच्छू, कौवा, चील, चूहिया। जाहिर है वो चूहिया की चूहिया इसलिए कि अब फिर वही बात आ गई, फीमेल है ना, उसमें ज्यादा शरारत होती है। बात कर रहा सही है जी, वो मतलब आग लगाना, क्या कर सकते, कपड़े काट देना, ये इनमें ज्यादा है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको चूहिया कहा गया है। चूहा भी मुराद है इसमें, दोनों। जी चूहा भी बिल्कुल, चूहा भी। जब चूहिया शरारती है तो चूहा बिलौला होगा, वो भी होगा। जी
شیطان اگر اصل ان چیزوں کو دیکھا جائے تو اس میں پتہ چلا تکلیف دینے والی چیز موزی، اگر کوئی ایسا کتا جو موزی ہے، مہلک ہے، جس کو کالا کتا جیسے جس کو شیطان کہا گیا ہے، وہ بھی اسی حکم میں ہوگا، علت سیم ہے۔ اگلی آیت، چھپکلی تو میں نے نہیں کہا، چیل، چیل کہا ہے۔ جی چیل، جی جی، آپ گوشت لے کے جائیں، گھر پہنچنے سے پہلے خالی ہو چکا ہوگا۔ کوا اور چوہیا جو ہے نا، یہ بہت تیز ہے۔ ہاں اوپن ظاہر ہے، وہ گاڑی کے اندر سے تو نہیں نکال سکتی چیل، سر پہ رکھا ہوا تو اور لے کے چلا جائے گا۔ ایک بڑا قصہ بھی ہے، بہت مشہور قصہ ہے، لیکن ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ الکتاب مراد الف لام مہد خارجی ہے، تورات۔ نام دوبارہ ریپیٹ کر دوں، حرم میں چھپکلی نہیں ہوتی، اگر ہے تو اس کو چھاپر میں بند کر کے باہر لے جائیں، وہاں مار دیں جا کر اس کو، اس کی دھلائی جو ہے نا اپنے کمرے میں جا کے کریں اس کی، ٹھیک ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات دی۔ جی اب آپ نے صحیح لکھا ہے، بالکل یہ مراد ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اور ہم نے اسے بنایا ہے ہدایت والا، یعنی ہدایت دینے والی کتاب ہے وہ۔ کس کے لیے ہم نے بنایا ہدایت؟ لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ اور ہم نے کیا کہا ان کو؟ اللہ تتخذو، یہ کہ تم نہ بنانا، من دونی، میرے سوا، اللہ تتخذو من دونی، نہ تم بنانا میرے سوا، کیا مت بنانا؟ وکیل لن، کس کو کہتے ہیں وکیل؟ کارساز۔ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز مت بنانا، جو آپ کے امور کی نگرانی کرے، آپ کے امور کا تحفظ کرے، آپ کے معاملات کی دیکھ بھال کرے، میرے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ ہر معاملے میں توکل، اعتماد صرف اللہ کی ذات پر ہو۔ تو بنی اسرائیل کو کتاب دی اور رہنمائی کیا دی کہ ہم نے اس کتاب میں تمہارے لیے ہدایت کا پروگرام رکھا ہے، ہدایت اس سے حاصل کرنا اور توکل مجھ پر کرنا، تمہاری کامیابی یہی ہے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، یہاں یا معذوف ہے، ذریہ پر نسب آ رہا ہے نا، تو آپ بتائیں ذریہ پر نسب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فیمیل ہے، مفعول۔ یہ میں نے بتایا ابھی آپ کو، یا یہاں معذوف ہے، اصل میں تھا یا ذریہ تھا، اور جب منادہ مضاف ہو، ذریہ مضاف ہے آگے، من حملنا یہ مضاف الیہ بن رہا ہے جملہ بن کر، تو جو مضاف ہو منصوب ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اے اولاد ان کی جن کو ہم نے کشتی پر سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ، اے اولاد من حملنا ان کی جن کو ہم نے سوار کیا تھا مع نوح علیہ السلام کے ساتھ، انہو کان عبدا شکورا، وہ تو اللہ کے شاکر بندے تھے۔ تو یہ
नूह अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल है। जो कश्ती में सवार हुए थे नूह अलैहिस्सलाम के बेटे, उन बेटों से फिर नस्ल चली थी, तो बनी इसराइल उन्हीं की नस्ल में से है। तो इसलिए कहा जिनको हमने कश्ती में सवार किया था नूह अलैहिस्सलाम के साथ, ए उनकी औलाद, जिनकी औलाद दर औलाद तुम हो, नस्ल इंसानी का आगाज जिनसे हुआ वो नूह अलैहिस्सलाम है, जिनको आदम सानी कहा जाता है। तो नूह अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के शाकिर बंदे थे, तुम्हें क्या हो गया है बनी इसराइल, तुम अल्लाह की नाशुक्री क्यों करती हो? ए बनी इसराइल कौम, तुम्हारे अंदर नाशुक्री कहां से हो गई? और नाशुक्री कौन सी है? वाकया मेराज बयान हो रहा है, कौम मूसा का जिक्र है और नाशुक्री जिक्र कर दी। इनकी नाशुक्री क्या थी? किस बड़ी नेमत का इनकार कर दिया इन्होंने जी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार कर दिया। तौरात का जिक्र किया, तौरात में आपका तस्करा मौजूद है। फिर तुम तो नूह अलैहिस्सलाम की औलाद हो, वो तो बड़े शाकिर थे, अल्लाह की नेमतों की कदर करते थे, एतराफ करते थे। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नेमत के तौर पर भेजा, और नेमत कहाँ है? तुम उसकी नाशुक्री क्यों करते हो इनकार करके? वक़दैना इला बनी इसराइल, हमने फैसला किया बनी इसराइल के बारे में, फिल किताब, उनकी किताब में, उनकी किताब में हम ये फैसला कर दिया था क्या? लतुफ्सिदुन्ना फिल अर्दी, तुम जमीन में जरूर बजरूर फसाद करोगे, मर्रतैन, 2 बार, वला तअलुन्ना उलुवन कबीरा, और तुम बड़ी ज्यादतियां करोगे, ज्यादतियां करना, उलुवन कबीरन, बड़ी ज्यादतियां करोगे, ज्यादतियां करना। तो आपने ये बताना है उलुवन कबीरन ये मंसूब क्यों है? शाबाश, ये मफूल मुतलक है, मफूल मुतलक है, सुना है ना मफूल मुतलक का नाम जी? मफाइल खमसा में से एक है मफूल मुतलक। मफूल मुतलक किसको कहते हैं? जो साबका फेल का हम लफ्ज या हम माना हो। तो तालुन्ना उलुवन वही लफ्ज है। 3 मकसद होते हैं, 3 मकसद होते हैं मफूल मुतलक के, नौयत को बयान करना, तादाद को बयान करना, या ताकीद। और यहां ताकीद के लिए है। कबीरन क्या है फिर? ये सिफत है उसकी, ठीक है। लतुफ्सिदुन्ना और लतअलुन्ना, ये दोनों सीगे कौन से हैं? मुजक्कर के हैं, मुखातब के हैं, लेकिन वाहिद तस्निया जमा क्या है? ये जमा का सीगा, जमा का सीगा, बिल्कुल। निशानी क्या है? नून ताकीद से पहले अगर पेश आ जाए तो वो जमा का सीगा है, नून ताकीद से पहले अगर जबर आ जाए तो वो वाहिद का सीगा होता है। अगर होता ना लतुफ्सिदन्ना तो ये वाहिद का सीगा हो जाता, क्योंकि नून सकीला का माकबल वाहिद के सीगे में मफ्तू होता है और जमा के सीगे में मजमूम होता है। अब ये जो मसला है ना, बनी इसराइल के 2 अदवार का जिक्र है। 2 दौर बनी इसराइल में ऐसे आएंगे जहां पर ये जमीन में ऐसा फसाद करेंगे कि इस फसाद में अंबिया को कत्ल करेंगे, ये अहले ईमान को कत्ल करेंगे। जब नबी का कत्ल होगा तो ये इंतहा है, अब फिर इसका बदला जरूर होगा।
اللہ نے پہلے تو آیت میں یہ کہا کہ یہ فساد کی انتہا کر دیں گے اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نبیوں کو قتل کر کے. اب پھر اللہ نے بتایا کہ ان دو فساد کا ہم جواب بھی دو دیں گے. دو بار فساد کریں گے تو دونوں بار ہم گرفت کریں گے ان کی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب ان دونوں وعدوں میں سے پہلا وعدہ آئے گا، دو فساد کر رہے ہیں نا یہ، تو دونوں کا جواب دینا ہے ہم نے. تو جب ان دو وعدوں میں سے پہلا وعدہ آئے گا، یعنی فساد کر کے یہ فارغ ہوں گے، فساد کر کے فارغ ہوں گے یہ، تو پھر کیا ہوگا؟ بعثنا علیکم، ہم بھیجیں گے تم پر، عبادا لنا، اپنے بندے، الی بأس شدید، سخت جنگجو. آ رہے ہیں دو فساد کون سے میں بیان کر رہا ہوں، آپ صرف توجہ رکھیں ادھر. جب دو میں سے پہلا وعدہ آئے گا تو ہم بھیجیں گے تم پر عبادا لنا، اپنے بندے، الی بأس شدید، جو سخت جنگجو ہوں گے، لڑاکا. فجاسو، وہ پھیل جائیں گے، خلال الدیار، گھروں کے اندر، گھروں کے اندر پھیل جائیں گے وہ. فجاسو بنا دخلو بھی کر سکتے ہیں، وہ داخل ہو جائیں گے تمہارے گھروں کے بیچ. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہے گا. اللہ کا وعدہ تو مفعول ہی ہوتا ہے، یعنی پورا ہونا ہی ہوتا ہے. پہلے تو یہ بتا دیں آپ، ترجمہ تو ہم بعد ہو گیا، وضاحت بعد میں کرتے ہیں. وعدن مفعولن، یہ مفعولن منصوب کیوں ہے؟ وعدن کی صفت ہے، وعدن پھر کیا ہے، یہ منصوب کیوں ہے؟ خبر ہے، کانا کی خبر ہے. اسم تو مرفوع ہوتا ہے، کانا کی یہ خبر ہے. ٹھیک، اب ہم آتے ہیں وہ فساد کون سے تھے؟ دو. ایک تو سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 600 سال پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 600 سال پہلے یروشلم جو مقام ہے، وہاں پر یہودیوں کی قتل و غارت انتہا درجے کی اختیار کی تھی بخت نصر نے. بابل کا یہ بادشاہ تھا، اور اس نے پھر جب انہوں نے فساد برپا کر دیا، یہودیوں نے نبی کا قتل کیا، اللہ کے کچھ نبیوں کا انہوں نے قتل کیا اور بہت زیادہ طغیانی سرکشی کی، تو پھر اللہ نے اس کے ذریعے انتقام لیا، بخت نظر کے ذریعے. اس نے یروشلم پر حملہ کیا اور یہودیوں کو تہس نہس کر دیا. بخت نصر بابل کا یہ فرما روا تھا. جی جی جی، ان کا ہاں بخت نصر، بالکل. اچھا، دوسرا قول ایک اور بھی ہے، یعنی جی جی، یہودی بنی اسرائیل میں صحیح ہے. بنی اسرائیل کون ہے؟ دوسرا قول یہ کہ جالوت، اللہ نے جالوت کو بھیجا، اس جالوت نے کثیر تعداد میں ان کا قتل کیا. یعنی صرف فرق یہ ہے کہ وہاں ایک قول تھا بخت نصر، دوسرا قول یہ کہ یہ جالوت. پھر اس جالوت کا خاتمہ ہوا داؤد علیہ السلام اور تالوت کی سربراہی میں. داؤد علیہ السلام نے ان کا قتل کیا تھا.
ایک تو یہ دور تھا. اس دور کے بعد جب خاتمہ ہوا, سزا مل گئی ان کو, تو پھر اللہ فرماتا ہے ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم, پھر ہم نے لٹا دیا تمہارے لیے غلبہ ان پر, ہم نے واپس تمہیں ان پر غلبہ دے دیا. اے یہودیو, تم مغلوب ہو گئے تھے اپنے فساد کی وجہ سے, بڑی قتل و غارت ہوئی تمہاری, اس کے بعد ہم نے لٹا دیا, رددنا رپیٹ کرنا, ہم نے لٹا دیا تمہارے لیے الکرہ غلبہ علیہم ان پر, یعنی ہم نے تمہیں دوبارہ کھویا ہوا مقام دوبارہ دے دیا تم نے. وَأَمْدَدْنَاكُمْ, اور تمہاری مدد کی ہم نے, بِأَمْوَالٍ, مال کے ذریعے, وَبَنِينَ, اور بچوں کے ذریعے, اولاد کے ذریعے, وَجَعَلْنَاكُمْ, اور ہم نے بنایا تم کو اکثر نفیرن, بڑے لشکر والا, بڑے جتے والا, بڑی تعداد والا. نفیر کہتے ہیں جس میں تعداد زیادہ ہو. تمہیں پھر کثیر الافراد لشکر بنا دیا ہم نے, یعنی مالی پوزیشن بھی مضبوط ہو گئی اور افرادی قوت بھی تمہارے اندر زیادہ ہو گئی. دو چیزیں چھینی تھی تمہارے فساد کی وجہ سے, تمہارے افراد ختم کر دیے تھے, تمہارے مال دولت کو ختم کر دیا تھا. اب جب تمہیں سبق سکھا دیا تو ایک دفعہ امتحان کے لیے پھر ہم نے وہ دونوں چیزیں تمہیں واپس دے دی. آزمائش ہوتی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, اگر مغلوبیت آتی ہے, مال میں نقصان ہوتا ہے, تو اس کے پیچھے تمہارا اپنا کردار ہوتا ہے. اب کیا ہوا, ان احسنتم, اللہ نے یہ دینے کے بعد کیا کہا, ان احسنتم, اگر تم اچھے کام کرو گے, اگر اچھے کام کرو گے تو احسنتم لانفسکم, تو تم اچھے کام اپنے لیے کرو گے. اور وَإِنْ أَسَأْتُمْ, اور اگر تم نے برا کام کیا, فَلَهَا, تو یہ بھی اپنے لیے. تمہاری اچھائی اور برائی کا فائدہ اور نقصان تمہیں ہے. اچھائی سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ نہیں, اور تمہاری برائی سے ہماری ذات کو کوئی نقصان نہیں ہے. بلکہ حدیث میں تو یہاں تک موجود ہے, تم سارے ایک نیک انسان کی طرح بن جاؤ, اللہ کی بادشاہت میں سوئی کے برابر بھی کوئی اضافہ نہیں ہوگا. سارے فاسق اور فاجر بن جاؤ, اللہ کی ملکیت اور بادشاہت میں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوگا. تم اپنے لیے کرتے ہو. یہ تو اللہ نے بتایا, اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا, برا کرو گے تو برا ہوگا. برا کرو گے تو اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی مار رہے ہو, اور انہوں نے برائی کر دی, پھر فساد کیا. یہ جو لہا ہے, لہا یہ انفس کی طرف لوٹ رہا ہے, لِأَنفُسِكُمْ. تو اب یہ بتائیں, الحمدللہ, یہ جو مرجع ہے, ہا ضمیر واحد مؤنث ہے, اور انفس کی طرف لوٹ رہی ہے, وہ جمع ہے. جمع انفس, نفس کی جمع ہے. جی غیر عاقل, غیر عاقل, غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. اب فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا, لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ, تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں. دوسرا وقت آ گیا, دوسرا وقت تمہیں سزا دینے کا آ گیا. کیوں, تم نے کیا کیا؟ جی ہاں, اب سوال یہ ہے کہ انفس, نفس کی جمع, اور نفس عاقل ہے غیر عاقل ہے؟ دو وجہ ہوتی ہیں, دو وجہ ہوتی ہیں.
صفت کو یا ضمیر کو واحد مؤنث لانے کی؟ دو وجہ، ایک ہے غیر عاقل ہو اور دوسری جمع مکسر ہو. تو نفس، انفس اس کی جمع مکسر ہے، تو واحد جو مکسر ہے اس کا حکم بھی وہی ہوتا ہے جو غیر عاقل کا ہوتا ہے. تو شرارتیں کرنا نہیں چھوڑی انہوں نے، اور یہودیوں کی فطرت میں شامل ہو چکی ہے بات بد تہذیبی، بد اخلاقی اور شریعت کا استہزاء، مذاق، دشمنی، فساد، قتل و غارت، مفاد پرستی ان کی طبیعت کا حصہ بن چکی ہے. تو فساد دوبارہ کیا انہوں نے، زکریا علیہ السلام کا قتل کر دیا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں کی، ان کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے، ان کے زوم میں تو انہوں نے قتل کر دیا اس کو، اللہ نے تو آسمان پر اٹھا لیا. پھر اللہ نے سبق سکھایا، اور وہ سبق ایسا سکھایا کہ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ. جی بہت سارے انبیاء کا ذکر آتا ہے. کیوں اللہ کا یہ وعدہ اس لیے آیا تاکہ وہ ان کے یعنی تمہارے چہروں کو اللہ بگاڑ کے رکھ دے، مسخ کر کے رکھ دے. وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، تاکہ وہ داخل ہو مسجد میں. پہلا ہے کہ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے، تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے. کما دخلوہ اول مرہ، جیسے پہلے وہ داخل ہوئے تھے. وَلِيُتَبِّرُوا، تاکہ وہ توڑ پھوڑ کریں. ما علو، جس پر وہ قابو پالے، جس چیز پر وہ قابو پالیں توڑ پھوڑ کریں. تدبیرن، توڑ پھوڑ کرنا. معلو کا مطلب جس چیز پر وہ قابو پالے، لیتبروا تتبیرن، تاکہ اس کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیں. تو جو لفظ ہے نا یہ تتبیر، یہ بھی وہی ہے، لیتبروا کا مفعول مطلق ہے. نہیں، اس کا ذکر میں نے کر دیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ واقعہ معراج کے ساتھ کیا ہے، اس کی وضاحت میں نے کر دی. ٹھیک ہے. لیتبروا ما علو تتبیرن، تو یہ تت جو ہے، یہ لفظ تتبیرن یہ مفعول مطلق ہے، اور معنی کیا ہے؟ توڑ پھوڑ کرنا، تباہ کر دینا کسی چیز کو. تو اس آیت میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہاں پھر ان کی بربادی کی طرف اشارہ ہے. جب انہوں نے زکریا علیہ السلام کا قتل کیا، دیگر انبیاء کا قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے درپے ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے رومی بادشاہ کو، ایک روم کا بادشاہ تھا، اس بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیا، اور اس بادشاہ نے پھر یروشلم پر حملہ کیا، تباہی مچا دی، کثیر تعداد میں قتل و غارت کی، اور پتہ نہیں کتنے یہودیوں کو گرفتار کر لیا، قیدی بنا لیا، مار لوٹ لیا، مذہبی صحیفوں کو جلا کے رکھ دیا، عبادت گاہوں کو روند ڈالا، کثیر تعداد میں بربادی کی، اور پھر ان کو جلا وطن کر دیا. جو باقی بچے قید کیا اور یہاں سے بھگا کر ان کے وجود سے ان علاقوں کو پاک کر دیا. یہ جو ذلت اور رسوائی ہے، یہ
सन 70 ईस्वी में हुई है, 70 ईस्वी में। तअलुन उलूवन का माना मैंने ऊपर किया ना, कि बड़ी जबरदस्त तबाहियां या ज्यादतियां उन्होंने की, ज्यादतियां की उन्होंने, बड़ी जबरदस्त ज्यादतियां। और वलियुतब्बिरू ततबीरन का माना किया कि उन्होंने तोड़ फोड़ की, तबाही मचा दी। जी जी, ये यहूदियों के साथ जब लड़ाई हुई है तो उस लड़ाई में फिर जब हमले हुए हैं तो इन हमलों में इबादत गाहें भी गिरी, सहीफों को भी नुकसान हुआ, कसीर तादाद में यहूदी कत्ल हुए, कसीर तादाद में कैदी हुए, और इस इलाके को यहूदियों के नजासत से, गलाजत से पाक कर दिया गया। उसके बाद फिर अल्लाह ने फरमाया असा रब्बुकुम अय्यरहमकुम, ये जब सजा मिल गई, उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम पर रहम कर दे, यानी तुम्हें दोबारा फिर मौका दे दे संभलने का। वाइन तुम उदना, अगर तुम ज्यादती करोगे, अगर तुम ज्यादती करोगे यानी तुम्हारा लौट आए तुम, अगर तुम लौटोगे ज्यादती की तरफ, तो उदना, हम भी दोबारा लौटेंगे। फिर किसकी तरफ? इंतकाम की तरफ। अगर तुम लौटे तो हम भी दोबारा लौटेंगे। वजालना जहन्नम, और हम बनाएंगे जहन्नम को लिल काफिरीन, कुफार के लिए, हसीरन, कैद खाना। उसके बाद जहन्नम में तुम्हें कैद खाने में डाल देंगे हम, जहन्नम के अंदर। कैद खाने के अंदर से कोई निकल नहीं सकता, तो जहन्नम से भी नहीं निकल पाओगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई। अब ये रहमत थी उनके लिए, यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए, मुशरिकीन के लिए, कि ये रहमतुल लिल आलमीन आ चुके हैं, इनके इस्लाम और दीन को कबूल कर लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे सारे किस्से की तलाफी फरमा देगा, बल्कि डबल अजर मिल जाएगा तुम्हें। अपनी शरीयत पर अगर अमल किया होगा, इस शरीयत पर अमल करोगे, दोहरा अजर मिल जाएगा। उद तुम उदना का मतलब तुम लौटोगे तो हम भी लौटेंगे। तुम, ये सीगा है जमा मुज़क्कर मुखातब का, और उदना ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है। फिर क्या हुआ? वही अपनी आदत से बाज ना आए, अल्लाह के रसूल की आमद के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मंसूबे, आपके खिलाफ लड़ाइयां, आपके खिलाफ महाजराइयां, तो फिर नबी इस्लाम ने अल्लाह के हुक्म से सबक सिखाया इनको। खैबर फतह हुआ, खैबर फतह होने के बाद ये फहा बतौर जिजिया और टैक्स देकर रहे, लेकिन उमर रजी अल्लाह तआला ने फिर इनको यहां से शाम की तरफ भगा दिया, सरजमीन अरब को और हिजाज को इनके नजासत से पाक कर दिया। और आज भी इनकी साजिशें जारी और सारी हैं कि वो इलाके हमारे थे, उन पर हम दोबारा कब्जा करेंगे। मुसलमानों में इंतशार और बड़ी कोशिशें मुख्तलिफ जराए से कि अपने इलाकों को छीना जाए, जिस तरह ये कर रहे हैं वहां पर फलस्तीन में, इलाके हमारे हैं, कब्जा कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और अल्लाह हिदायत दे अरब को, मुसलमानों को, जिसमें हम भी शामिल है पाकिस्तानी, और हम तमाशा देख रहे होते हैं। ना मत मारना बेटा, वो 2 लगाता है, अब नहीं मारना, फिर 4 लगाता है, अब मार के देख, फिर मारता है, अच्छा तो अब मार के देख। बस यही खेल चल रहा है, सिर्फ यही खेल चल रहा है। ठीक है, अब इनकी नजरें वहां हैं कि खैबर का इलाका हमारा, फलां हमारा, फलां हमारा, हम इस पर कब्जा करेंगे दोबारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहिदा हो गया था उनका कि हम आपके बागात पर
काम करेंगे, बाग आपके, जमीन आपकी, हम उस पर बतौर मुलाजमत काम करते हैं, आधा हिस्सा तुम्हारा आधा हमारा। आपने फरमाया ठीक, लेकिन जाने से पहले आपने एक नसीहत फरमा दी थी कि जजीरा अरब से इनके वजूद को खत्म कर देना। उस पर अमल किया उमर रदी अल्लाह अन्हु ने, खत्म कर दिया उनको। ये भी इंतकाम था यहूदियों का कि उमर रदी अल्लाह तआला ने हमारे साथ दुश्मनी की, तो उन्होंने इसका बदला लेने के लिए नाम नेहाद बच्चे पैदा किए, नाम नेहाद, और वो बच्चे अब उन सहाबा पर तनकीद करते हैं, सहाबा को काफिर कहते हैं। ये उन्हीं की नस्ल है, अब्दुल्ला बिन सबा की औलाद है, और इस्लाम से दुश्मनी इनके जरिए लेते हैं। इस्लामी लिबादा, देखिए मुनाफिकीन जो होते हैं ना, वो इस्लाम का लिबादा पहन कर फिर वो बदला लेते हैं मुसलमानों से। इन्ना हाज़ल कुरान, बेशक ये कुरान, यहदी लिल्लती, रहनुमाई करता है उस रास्ते की तरफ, ही अक़वम, जो बहुत ही ज्यादा सीधा और मजबूत होता है, व युबश्शिरुल मुमिनीन, और मोमिनीन को खुशखबरी देता है, अल्लज़ीना यअमलूना सालिहात, वो मोमिनीन जो अच्छे अमल करते हैं। क्या खुशखबरी क्या है उनके लिए? लहुम अज्रुन कबीर, उनके लिए बड़ा, लहुम अजरन अन्न लहुम अफन अन्न लहुम अजरन कबीरा, कि उनके लिए बहुत बड़ा अजर है, अजरन कबीरन, अन्न लहुम, ये अजरन कबीरा पर नस्ब क्यों आ रहा है? सीधी सीधी बात है जी, अन्ना की खबर है, इसम है अन्ना का इसम मंसूब होता है, इसमो अन्ना, अन्ना, अन्ना क्यों आया जी? अन्ना क्यों आया? इन्ना और अन्ना, जानते हैं फर्क इसमें क्या है? जब बताएं क्या फर्क है। अच्छा, अन अबी हुरैरा क़ाल, अन अबी हुरैरा क़ाल इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलो ठीक, वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु, अलिमा यअलमु के बाद आपने पढ़ा अन्ना आता है, वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु, नहीं, अलिमा यअलमु के बाद अन्ना आएगा, कायदा ही है। वअलमु अन्न फीकुम रसूलुल्लाह, वअलमु अन्न फीकुम रसूलुल्लाह। अब जी, अच्छा, वस्त का मतलब क्या है? दरमियान में अन्ना और शुरू में इन, दरमियान का मतलब जानते हैं क्या है? नहीं बता आपको। दरमियान एक वो है जो उर्दू में हम समझते हैं, एक अरबी में वस्त उसका मतलब और है। उसका मतलब ये है कि अन्ना अपने इसम और खबर से मिलकर अगर किसी का मफूल बने, किसी का फाइल बने, मुब्तदा की खबर बने, किसी की सिफत बने, जुलहाल का हाल बने, पीछे किसी ना किसी का कुछ ना कुछ बन रहा हो, रिश्तेदारी हो, उसको कहते हैं वस्त। ठीक, अगर वो दरमियान में आकर भी पीछे से कोई ताल्लुक ना, तो इन्ना पढ़ेंगे फिर। और बाकी काला यकूलू के बाद इन्ना आएगा, आलिमा यालमो के बाद अन्ना आएगा। हाँ, एक शर्त है आलिमा यालमो के बाद इन्ना आने की, जब खबर पर लाम आ जाए, वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलु, खबर पर लाम आ गया ना, जब आलिमा यालमो के बाद इन्ना है और इन्ना की खबर पर लाम आए तो वहां पर भी इन्ना आएगा, अन्ना इन्ना हो जाएगा। अब ये अन्ना अपने इसम खबर से मिलकर, अपने इसम खबर से मिलकर ये मफूल बन रहा है वयुबश्शिरू का। ये खुशखबरी है, खुशखबरी तो ये है ना, मोमिनीन के खुशखबरी क्या है? उनके लिए अजर कबीर है। जी, वापस ये बता देता हूं कि आलिमा यालमो के बाद जब इन्ना आ जाए और इन्ना की खबर पर लाम आ जाए तो वहां पर अन्ना नहीं पढ़ेंगे, इन्ना पढ़ेंगे। वन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, और वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, हमने तैयार कर रखा है उनके लिए दर्दनाक अज़ाब, तकलीफ दे अज़ाब।
انا آ گیا، حالانکہ آیت شروع ہو رہی ہے. اب آپ وسط کہہ رہے تھے، وسط، یہ تو آیت شروع ہو رہی ہے، تو کس پر عطف ہے؟ مومنین، جی مومنین، جو مومنین ہے نا یہ مفعول ہے، یہ بھی مفعول ہے، مفعول اول ہے وہ مفعول ثانی ہے. جی جی یہ عطف ہے، پچھلے جملے پہ چل رہا ہے. انا ھذا القرآن، یہ نیا جملہ شروع ہوتا ہے اس لیے انا ہے، پیچھے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. وانا کا پیچھے تعلق ہے اس لیے. چلیں ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.